تو شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات کے اندر بھی کسی کو شریک کرنا اور اللہ کی صفات کے اندر بھی کسی کو شریک کرنا۔ صفات تو میں نے آپ کو گنوا دی، ذات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جگہ جگہ فرماتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید کے مضمون کو ایسے واضح کر کے بیان فرما دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ کیسا ایک ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ساری دنیا اللہ کی نافرمانی پہ اتر آ جائے، اللہ رب العالمین کی شان بے نیازی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، صفات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری دنیا سجدہ ریز ہو جائے، ساری مخلوقات سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر فرق نہیں پڑتا، اللہ رب العالمین کی ذات پر فرق نہیں پڑتا، اللہ رب العالمین کی الوہیت پر فرق نہیں پڑتا۔ اللہ الصمد، ساری مخلوق کو پیدا کیا اور پھر فرما دیا کہ میں بے نیاز ہوں، تم جو کام کرو گے اپنے لیے کرو گے، تمہارے کام سے نہ میرا نفع ہے نہ نقصان ہے، اپنا نفع اور نقصان کرو گے۔ پھر اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اللہ رب العالمین کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ رب العالمین کا کوئی باپ ہے۔ یہ رشتے ناتوں سے اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کی بلکہ ہر رشتے کی نفی کر دی، لم یلد ولم یولد۔ پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک آخری آیت ذکر کی اور سب کی عقل ٹھکانے لگا دی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ رب العالمین جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو کوئی مثال بندہ کیسے دے؟ اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ رب العالمین جیسی کوئی چیز نہیں کہ ہم مثال دیں کہ اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے۔ اللہ ایسا ہے جیسا اللہ خود ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔